بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ جی ایک رات کا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک رات محنت کرتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی زندگی کے اندر، کوئی بھی خواہش ہے آپ کی زندگی کے اندر، ارجنٹ دولت کے حوالے سے، یعنی کہ آپ کو ضرورت ہے، صبح آپ نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کی رقم آپ نے ادا کرنی ہے، یا کوئی بھی صبح آپ کو کوئی حاجت ہے۔ مثلا ہر دکاندار جو ہوتا ہے اس کے لیے ہر صبح ایک تلاش ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھے گا، ناشتہ کرے گا، پھر نماز فجر کے بعد ناشتہ کر کے اپنے روٹین کے مطابق گھر سے نکلے گا اور پھر وہ دکان پر جائے گا۔ تو اگر وہ رات کو عمل کرتا ہے اور صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے، 41 ٹائم وہ اس نے پڑھنا ہے، اور یہ اسم اعظم کا عمل ہے، یعنی کہ بہت آسان ہے، بچے بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ بچے کیوں کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ حفاظت کا عمل جو بچے جن کو میں اجازت دیتا ہوں کہ بچے بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں حفاظت کا بڑا خاص ایک پہلو ہوتا ہے ہمارے وظائف میں اور ہمارے عملیات میں، اور ہم اپنے ویورز کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ عمل دیں۔ دیکھیں، سورہ جن کا عمل، سورہ مزمل کا عمل، سورہ مدثر کا عمل، سورہ بروج کا عمل، ٹھیک ہے نا، یہ عملیات باقاعدہ طور پر بڑی محنت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دینے چاہیے اگر دیے جائے، اور میں نے دیے بھی ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی، یعنی کہ 50 منٹ کی پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے، کیونکہ جب تک مکمل معلومات عمل کرنے والے کے پاس نہ ہو، یقیناً ہر صورت میں وہ عمل کے بعد جو ہے وہ رجت میں چلا جاتا ہے۔ اور رجت بہت آسان چیز ہے، سب سے آسان جو ہے وہ رجوع ہے، لوٹ کے آنا۔ شیطانی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھیں جنات جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور ان سے اگر کوئی خلاصی کا سمجھتے ہیں نا کہ خلاصی ناممکن ہے، شیطانی اثرات، شیطانی جنات سے خلاصی ناممکن ہے۔ اور اگر کسی نے آپ پر جادو کیا ہے تو وہ جادو کیا ہے، اس نے جو محنت کر کے چلے کر کے جو جنات حاصل کیے ہوتے ہیں ان کو بھیجتا ہے کہ آپ جائے، جا کر فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ اور آپ کی والدہ کا نام لے کر وہ اثرات کو بھیجتا ہے جنات کو، اور وہاں پر ان کا ٹھہرنا اور پھر وہاں سے ان کو نکالنا، یہ اصل میں وظائف اور عملیات کی صورت کے اندر آپ جب وظائف کرتے تو وہ وہاں سے جب نکلتے ہیں، تو پھر جب آپ وظائف مکمل کر لیتے ہیں، نیا شروع کر لیتے ہیں، ان کا پھر لوٹ کر آنا۔ اچھا، اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے جادو نہ بھی کیا ہو اور آپ مسلسل وظائف ایک چھوڑ کر دوسرا، دوسرا چھوڑ کر تیسرا، تو ان چیزوں سے بھی بہت ساری رجتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ میں اکثر اوقات بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میرا ٹاپک رجت کے اوپر ہے نہیں، تو اس لیے میں اس پہ کوئی زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ، کیونکہ رجت کے اوپر پیچھے میں نے بہت کثیر تعداد کے اندر، ایک دو نہیں، کئی ویڈیوز کے اندر، یعنی کہ 500 سے زیادہ ویڈیوز ہوں گی جس کے اندر میں نے صرف رجت پہ بات کی ہے، مختلف پہلو کو سامنے رکھ کے اور مختلف اینگل کے ساتھ، آسان سے آسان کر کے۔ تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو کوئی اس طرح کی کوئی چیز سیکھنے والی رہ گئی ہو۔ کچھ چیزیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ڈیمانڈز ہیں، وہ میں اس حوالے سے اب گفتگو شروع کیا کروں گا انشاءاللہ، تاکہ اس سے آگے رجت سے، جادو سے، اثار سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ عملیات ایک سمندر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اکثر اوقات لوگ اپنے گھروں میں چراغ جلا لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ چراغ حاضری کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ چراغ جس گھر میں جلتا ہے، جو بھی لوگ جلاتے ہیں چراغ شوق سے، یہ جی فلاں ہستی کے لیے چراغ جلا رہا ہوں میں، فلاں ہستی کے لیے چراغ، کیونکہ اس طرح کی مجھے بہت ساری ڈیمانڈز آ رہی ہیں۔ تو جی ہمارے گھر میں بابا جی آ گئے، فلانے صاحب آ گئے، فلاں چیز نمودار ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنات ہوتے ہیں۔ اور چراغ جو ہے جلا کر پڑھائی جب کی جائے تو وہاں پر جنات کھینچے چلے آتے ہیں۔ پریکٹیکل اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں
وہ نا جنات کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ ایک لائن ضرور قیمتی بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اتنے شوقین ہیں تو یہ لائن اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، جنات سے کام لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اگر کوئی عملیات کی دنیا سے باہر ہے، یعنی کہ عام ریگولر جو لوگ ہیں، عام ویورز ہیں، جو عام روٹین میں جو یوٹیوب سے بجائے سنا کر لیا بس ٹھیک ہے یہ وہ بس، ان لوگوں کے لیے اگر کوئی باقاعدہ طور پہ عامل ہے تو وہ اس کی بات نہیں میں کر رہا، وہ تو پھر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ان الجھنوں میں نہیں پڑتے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جن لے لیں گے تو بچے بس اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے امتحانات میں جو ہے وہ کامیابی کے لیے پرچوں کے حوالے سے کہ ہم وہاں سے جناب چیزیں لے لیں گے، پھر اس کے بعد اسکول میں کالج میں پھر بڑا ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں، وہ کہے گا جی حکم میرے آقا تو وہ میں اسے حکم کروں گا، یہ وہ ایک خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جنات جو ہے وہ ایک کام پہلے نمبر پہ تو وہ قابو نہیں آتے نا غیر عامل سے، عام بندے سے کہاں اس نے آنا ہے۔ تو وہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ دیکھنا چاہتا ہوں میں اور پڑھنا چاہتا ہوں میں اور کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اپنی ذمہ داری پہ مطلب چراغ جلا کے وہ عمل کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، اسے مسلسل کرے، وہ 70 مرتبہ پڑھے کوئی بھی عمل، یا 41 ٹائم پڑھے، 70 مرتبہ پڑھے، یا 313 مرتبہ پڑھے، تو 5-7 دن میں وہ دیکھ لے نظارہ، پہلے دن ہی چراغ جلا کے وہ پڑھائی کرے اس کے اوپر، یا اللہ یا جباروں کی کر لے یا کاروں کی کر لے، پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کے جتنے جنات ہیں، چراغ تو پیسے کوئی پڑھائی نہ بھی کی جائے، خالی چراغ جلایا جائے تو اس گھر کے جتنے جنات ہوتے ہیں اس چراغ کے قریب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت باریک چیزیں ہیں، اگر اس کے اوپر میں گفتگو کرنا شروع کر دوں، چراغ اور چراغ کے اوپر بیٹھ کر پڑھائی کرنا، تو اس موکلات کے جنات کی حاضری کیسے ہوتی، بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع، اس لیے میں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو میں نے 2 گفتگو کی ہے رجت اور چراغ، اس کا اصل میں تعلق اس عمل کے ساتھ ہے۔ تو کیونکہ آج آپ کو یہ جو عمل دینے جا رہے ہیں یہ خاص طور پہ ایک رات کا عمل ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک رات میں آپ کو اس کا اتنا فائدہ ہے تو ہر رات وہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ پھر بنا لیں، یقین مانیے کہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے جائیں گے، جتنا وقت اس عمل کے ساتھ گزارتے جائیں گے، آپ کو بڑے فائدے ہوں گے، رزق میں، کاروبار میں، برکت میں، کرب سے نجات میں، جادو سے، جنات سے، اسرار سے، شیطانی عملیات سے، نہ جانے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں رزق دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ہے، جب جنات کی بات آتی تو وہ بھی مخلوق اللہ کی ہے، جب موکلات کی بات آتی تو وہ بھی ایک دنیا ہے اور وہ ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح فرشتوں کا ایک نظام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ سارا نظام ہمارے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب انسان کے جسم سے روح قبض ہوتی ہے تو وہ فرشتہ جو ہے اسرائیل وہ روح قبض کرتا ہے، اس کا ایک نظام ہے نا، سورج کو لے کر جانے کے لیے فرشتے ہیں، جبکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک، تو لیکن اس کو ایک نظام ہے جو فرشتے لے کر جاتے ہیں پھر فرشتے لے کر آتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ایک نظام ہے جس میں شیطانی دنیا ہے، شیطانی جنات ہے، اور اس شیطانی دنیا کو روکنے کے لیے اللہ نے ایک پاور بنائی ہے موکلات کی۔ تو یہ وہ عمل ہے جس عمل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے، اور یہ بچے یاد کر لیں، بچے کبھی اغوا نہیں ہوں گے، بچے کبھی چرسی، پنگی، شرابی، فیم، چرس اور پاؤڈر آئس کے نشوں میں نہیں جائیں گے، غلط کام نہیں کریں گے، غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، بیٹھنے نہیں دیں گے اس عمل کے موکل، یقین مانیے اس عمل کی جو طاقت ہے وہ اس کا دل ہی نہیں وہاں پہ لگے گا۔ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ 4-5 دوست بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں یار نہیں یار میں گھر جا رہا ہوں، نہیں یار آپ نے اگر یہ کرنا ہے نا تو پھر میری سمجھ میں نہیں، سوری یار میں آپ سے دوستی ختم کر رہا ہوں، وہ اس کا کوئی کمال نہیں، اس کے پیچھے جو طاقت ہے، اس کے والدین جو نیک
عملیات کے ذریعے، کسی شیخ کے ذریعے، کسی مربی کے ذریعے، کسی پیر کے ذریعے، کسی استاد کے ذریعے جو اپنی روحانی پاور بنا چکے ہوتے ہیں نا، اس کا ثمر اولاد کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ بچوں کو، یہ میں کہتا ہوں کہ 6 سال 7 سال کا بچہ بھی اس کو پڑھے، یقین مانیے، بلکہ اس سے کم جو بچے 2 سال 3 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ دودھ نہیں پی رہا، ماں جو ہے وہ دودھ پر دم کر کے اس کو پلائے، ٹھیک ہے، شفا کے لیے، صحت و عافیت کے لیے، صرف 41 ٹائم۔ میں کہتا ہوں جو بچہ صحت نہیں پکڑ رہا، جس بچے کے جسمانی اعضاء کمزور ہے، اس پہ تیل میں مالش کر کے، اس کو دم کر کے وہ مالش کرے، ٹائم لگے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے دم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہ کیا کریں، پہلے خود کوشش کریں کہ کم از کم 2-3 ماہ تک مسلسل بغیر ناگے کے آپ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ پاکی کی حالت میں آپ اس عمل کو کریں، نارمل روٹین میں تھوڑا سا آواز سے ہلکا سا پڑھ لیں، لیکن پلیتی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ اس کو دماغ میں پڑھیں جیسے سوچا جاتا ہے، تو پڑھنا ضرور ہے، یعنی کہ ناغا نہیں کرنا۔ پاکی پلیتی میں میں نے طریقہ سمجھا دی ہے، تو یہ آپ اس کو لے کر چلے، کم از کم 90 دن تک آپ کوشش کریں۔ یار کیا ٹائم، 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا حی یا قیوم، کیا ٹائم لگے گا آپ کو؟ 41 مرتبہ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی، 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹائم ٹیبل، اس کی ترتیب، اس کا خاص ایک معیار ہے، اس معیار کے مطابق، یعنی کہ جمعرات آپ نے میٹھی شرینی وغیرہ کوئی چیز تقسیم کر دینی کرنی، زیادہ سے زیادہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنے روٹین رکھیں، ٹھیک ہے، اور مغرب سے پہلے نہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہی فوراً آپ کوئی مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھے، بڑے بڑے روحانی طاقتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے موکل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑا وہاں سسٹم ہوتا ہے مساجد کے اندر، تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ آپ مٹھائی لے جائیں مغرب کی نماز کے بعد قاری صاحب سے، یا خود آپ وہاں پر جو ہے وہ پڑھائی کر کے آپ جو یا اللہ یا حی 41 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں، دم کر کے آپ بس وہ نماز مغرب کے فوراً بعد وہاں پہ نمازیوں کو کھلا دیں، باہی بچوں کو کھلا دیں، سپارہ پڑھنے والے بچوں کو کھلا دیں۔ تو یہ نا ایک بڑا روحانی کنیکشن ہے، بڑا روحانی نظام ہے، مدارس ہے، وہاں پہ آپ بھیجیں۔ تو یہ آپ نے جو ان سے ہے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو حاجت ہے، کب بھی آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور 41 ٹائم 41 مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، بس روٹین رکھنی ہے اپنی، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی، یہ 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا تعداد مرتبہ آپ نے اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے، ہر مقصد، ہر حاجت کے لیے۔ میں کہتا ہوں نوکری نہیں ہے نا جس کے پاس، وہ یہ عمل کرے۔ 7 دن کا ٹائم میں لکھ کے دے دیتا ہوں، یقین مانیے 7 دن کے اندر اندر اس بندے کو نوکری کا بندوبست ہو جائے گا، یا کاروبار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ یا آمدن کا بندوبست ضرور ہو جائے گا، یقین مانیے۔ میں کہتا ہوں کاروبار بند بھی ہوگا نا، دکان پہ بیٹھ کے پڑھی جائے، کسٹمر میں کہتا ہوں ایسے رش لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بیمار شفا کے لیے پانی پہ دم کر کے پیے، دنیا جہان کی ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے، لیکن کثرت سے پڑھنا ہے۔ 41 ٹائم صرف آپ نے تعداد کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ اس کو پڑھیں۔ وضو میں پڑھیں گے تو روحانیت ہی روحانیت ہے، بغیر وضو کے پڑھیں گے تو آپ کی حاجت، آپ کے نظام، آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہوگی، طاقت آپ کی روحانیت بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ایک روحانی نظام بڑا طاقتور ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد آپ نے اب اس عمل کی جان ہے نا، جو جان وہ لائن بولنے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے۔ عمل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کے 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا حی یا قیوم، پڑھ کے 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 مرتبہ، بس اعوذ باللہ من الشیطان۔ اپنے سینے پہ دم کرنا ہے، سینے پہ، دل پہ دم سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے 3 مرتبہ۔ دم کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک لفظ بولنا ہے اپنے دل کی طرف دیکھ کے کہ میری حفاظت کرو،
اس عمل کی روحانی طاقتیں میری حفاظت کرو، اور جو کام ہے وہ کام، یعنی کہ دل کے بالکل ہی قریب ہو کر اس عمل کی روحانی طاقتیں آپ کو سن رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے دل و دماغ سے شیطانی وسوسوں کو خارج کر دے گی، اور آپ کی زندگی کا کوئی کام رکاوٹ کی طرف نہیں ہوگا، ہر کام کھلتا جائے گا، ہر کام میں وسعت برکت آتی جائے گی۔ اجازت